بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ملٹھی کے بارے میں بتاؤں گا۔ خاص کر سردیوں میں ہمیں اپنی صحت کے متعلق بے شمار بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام سردیوں میں اکثریت لوگوں کو کھانسی، بخار، نزلہ، زکام، سستی اور بدن میں تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان تمام بیماریوں کا علاج آسانی سے ملٹھی سے کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ نئے یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اس کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار قدرتی نعمتوں سے نوازا ہے جن کے استعمال سے ہم اپنی بے شمار مسائل کا حل خود گھر بیٹھے کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کالی مرچ، دال چینی، سفید زیرہ، لونگ، ادرک، لہسن، ہلدی وغیرہ، یہ تمام چیزیں ہمارے گھر میں روزمرہ استعمال ہونے والی ہیں، مگر ہمیں اپنی بیماریوں سے متعلق صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں جانتے۔ ملٹھی کا مزاج گرم ہوتا ہے، اس میں حرارت بھی پائی جاتی ہے اور اس کے استعمال کرنے سے بدن کی حرارت پوری ہوتی ہے۔ بدن کے اندر خشکی کی وجہ سے جو امراض پائے جاتے ہیں، ملٹھی کے استعمال سے ان امراض کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی آواز بیٹھ جائے یا گلا خراب ہو جائے یا آواز تک کا نکلنا بند ہو جائے تو اس سے آپ نے ملٹھی کا پاؤڈر 50 گرام اور 50 گرام آپ نے کالی مرچ ملا کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں۔ دن میں 3 سے 4 مرتبہ ایک چونڈی یا ایک چٹکی منہ میں رکھ کر اس کو صحیح طریقے سے آہستہ آہستہ چبائیں اور تھوڑی دیر کے بعد چبانے کے بعد آہستہ آہستہ حلق کے اندر یا حلق سے نیچے اتار دیں۔ کچھ دن لگاتار استعمال کرنے سے آپ کا بیٹھی ہوئی آواز یا بیٹھے ہوئے گلے میں جو درد یہ واپس آ جائے گا اور آپ کا گلا بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ملٹھی کا استعمال بلغم کو خارج کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ معدے کے مسائل جیسے کہ تذابیت، معدے کی جلن، کینسر یا گیس سے بھی گیس کے لیے بھی ملٹھی بے حد مفید ہے۔ ملٹھی کا استعمال جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس کے استعمال کرنے سے یہ چہرے پہ جو داغ اور دبے ہوتے ہیں یہ بھی کم ہو جاتے ہیں اور جلد کو صاف کرتا ہے، چمکدار بناتا ہے۔ پھر یہ منہ اور دانت کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے استعمال سے منہ کی بو ختم ہوتی ہے اور مسوڑوں کی سوجش جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ملٹھی جگر کو صاف کرتی ہے اور اس کو مضبوط کرتی ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے جگر کی سوجن کم ہوتی ہے۔ بعض دفعہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، سنا ہوا ہوگا کہ جگر پر سوجن ہو جاتی ہے۔ ملٹھی اعصابی کمزوری، ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے اور اس کے استعمال سے تھکن دور ہوتی ہے اور چہرے کو توانائی ملتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا طریقہ، ایک تو پہلے میں نے آپ کو جو بتایا ہے، اب اس کا دوسرا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کے جسموں میں درد ہو، جوڑوں میں درد ہو، پٹھوں میں درد ہو یا کھانسی ہو، بلغم ہو، ریشہ ہو، تو اس کے لیے آپ نے اس کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے ملٹھی کا کہوہ بنانا ہے، اس کو کہوہ بنا کر بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ 1 کپ گرم پانی میں آدھی چمچ ملٹھی کا پاؤڈر ڈالیں اور اسے صحیح طریقے سے ابالیں تاکہ اس کا کہوہ بن جائے۔ پھر اس کو آپ نے جلد کے لیے ملٹھی کا پاؤڈر بنا کر، فرض کرو اگر آپ کی جلد خراب ہے یا آپ کا چہرہ خراب ہے یا آپ کے چہرے پہ چھائیاں ہیں یا چہرے پہ داغ اور دبے ہیں، تو اس کے لیے ملٹھی کا پاؤڈر بنا کر اسے آپ نے عرق غلاب میں مکس کر کے اس کا آپ نے لیپ سا بنا لینا ہے اور اسے آپ نے منہ پہ اچھی طرح لگائیں جہاں پر آپ کے چہرے پہ داغ اور دبے ہیں۔ تو اس کے استعمال کرنے سے کچھ دن تک آپ اس کو لگاتار استعمال کریں تو اس کے استعمال کرنے سے
آپ کے جو داغ اور دبے ہیں یہ بھی صاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے اس کے اوپر سے دھو لینا ہے۔ پھر اسی طرح ملٹھی کو زیادہ استعمال نہ کریں، زیادہ استعمال کرنا نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس جو میں نے ترتیب بتائی ہے اس کے مطابق استعمال کریں۔ جس بندے کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، رہنے والا مریض لازماً احتیاط کرے، یا اس کے استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کر لے۔ تو آپ دیکھیں ملٹھی ایک ایسی بوٹی ہے، سمجھ لیں کہ جس طرح ایک وہ جڑ سی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو ویسے بھی اپنے منہ میں رکھ لیں، اس کو آہستہ آہستہ چوستے رہیں، تو یہ ذائقے کے اعتبار سے اس کا ذائقہ بہت زبردست ہوتا ہے۔ پھر اس کے جتنے بھی فائدے میں نے گنوائے ہیں، تو یہ فائدے آپ سردیوں میں خاص کر یہ بیماریاں بہت زیادہ اکثریت میں لوگوں کو ہوتی ہیں، جس طرح جوڑوں میں درد، پٹھوں میں درد، جسموں میں درد، سستی، تھکاوٹ، جسموں میں درد ہونا، تو اس کے لیے یہ بہترین چیز ہے کہ آپ اس کو اس ترتیب سے استعمال کریں جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، آپ کوشش کریں گے تو شفا آپ کو ضرور ملے گی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔